جائیے. کیسے؟ اما خبر العلم، جیسے اولو العلم نبی جمع تھے، اولو العلم رسول جمع تھے، اولو العلم پیغمبر جمع تھے، صبر انہوں نے جیسا کیا ہے ایسا آپ کو کرنا ہے. اس لیے علماء نے فرمایا بعض نبیوں نے تو ساری زندگی دعوت ہی میں لگائی، عبادت کا نمبر ہی نہیں آیا. کیوں؟ کیونکہ لوگوں نے کلمہ نہیں پڑھا، لوگ مسلمان ہی نہیں ہوئے. ایک نبی ساری زندگی محنت ہوئی، کوئی بھی آدمی مسلمان نہ ہو. ایک نبی 2 آدمی مسلمان ہوئے، ایک نبی 4 آدمی مسلمان ہوئے. کسی نبی کا ایک بھی آدمی نے کلمہ نہیں پڑھا، لیکن نعوذ باللہ وہ اپنی محنت میں ناکام نہیں ہوئے. مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے کہ ہمارے کہنے سے لوگوں نے بات سن لی تو ہم کامیاب ہو گئے، تو لوگوں نے ہماری بات نہیں مانی تو ہم ناکام ہو گئے. کہ نہیں، تم نے تو کام کر دیا، تم کامیاب ہو گئے. کوئی مانے نہ مانے، کسی کے ماننے نہ ماننے سے تمہارے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا. تمہیں تو خدا کا حکم ہے، اس کو تمہیں انجام دینا ہے. تو سارے نبیوں نے کہا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں لا الہ الا اللہ کو ایمان لاؤ، اللہ کو مان دو. اللہ کو مانیں گے اب اللہ کے جو عوامل ہیں اب ان کا نمبر آئے. سارے نبیوں کو پہلا کام یہ ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے نبی ہم نے آپ کو گواہ بنایا ہے کہ آپ ہماری توحید کے گواہ ہو، آپ ہمارے اللہ ہونے کے گواہ ہو، آپ ہمارے قادر مطلق ہونے کے گواہ ہو. یہ کہ آپ اپنی امت کے گواہ ہو، آپ کی امت سارے نبیوں کی تبلیغ کی گواہ ہے. لوگ انکار کر دیں گے کہ ہمارے پاس نبی نہیں آئے، پیغمبر نہیں آئے، وہ کہیں گے اے اللہ امت محمدیہ ہے، امت محمدیہ گواہی دے گی. کہ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ ہمیں ہمارے نبی نے بتایا؟ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا جائے گا، آپ اپنی امت پر گواہ بنیں گے کہ ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا بنایا، ہم نے آپ کو ڈرانے والا بنایا. وداعیا الی اللہ، ہم نے آپ کو اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنایا. ہی اپنے حکم سے ہم نے آپ کو دعوت کا حکم دیا، تبلیغ کا حکم دیا. ہمارے باتوں کو پھیلانے پہنچانے کے لیے ہم نے آپ کو داعی منتخب کیا. قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ، کہہ دو میرا کام یہ ہے میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں. سارے نبیوں کا پہلا کام یہ ہے اللہ کی طرف بلانا. جب لوگ اللہ کی طرف آئیں گے پھر اس کے عوامل کی تعلیم دینا. تو ساری مسجدوں کا پہلا کام ابھی عشاء ہوگی، پہلے کیا ہوگی؟ نماز ہوگی اور پھر اذان ہوگی. فجر میں پہلے نماز ہوگی پھر اذان ہوگی، کہ نہیں پہلے اذان ہوگی. اذان کیا ہے؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة، اے اس مکمل دعوت کے رب. یہ مسجدوں کا پہلا کام دعوت ہے کہ مسجدوں میں آواز لگاؤ، انسانیت کو اللہ کی طرف اس کے گھر کی طرف بلاؤ. اور مسلمانوں کا پہلا کام دعوت ہے. مرد کیا، عورت کیا، نئے کیا، پرانے کیا، عرب کیا، عجم کیا. فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینهون عن المنکر. سارے مرد و عورت اچھی باتوں کا حکم کرتے ہیں، بری باتوں سے منع کرتے ہیں. پہلا کام ان کا یہ ہے. اور پھر ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں. ویؤتون الزکاۃ، زکات ادا کرتے ہیں. اور بس کافی ہو گیا؟ نہیں، ویطیعون اللہ ورسولہ، یہ خوشی میں اللہ کے حکموں کو مانتے ہیں، یہ غمی میں اللہ کے حکموں کو مانتے ہیں. یہ شادی بیاہ ہمیں سنت کے مطابق اپنے آپ کام انجام دیتے ہیں. یہ بچوں کی تربیت اللہ کی اطاعت کے ساتھ کرتے ہیں، نبی کی اطاعت کے ساتھ کرتے ہیں، نبی کی فرمانبرداری کے ساتھ کرتے ہیں. کہ بچہ تمہارا 7 سال کا ہو جائے نماز کے لیے کہو، 10 سال کا ہو جائے نہ پڑھنے پر پٹائی کرو. رحم اللہ رجلا، اللہ رحم کرے اس آدمی پر جو اپنے گھر میں اللہ فی بیتہ صوتا، کہ اپنے گھر میں کوڑا لٹکائے تاکہ اپنے گھر والوں کی تعلیم کرے، ان کی تنبیہ کرے، ان کو تعلیم اور تبلیغ میں لگائے، سنت اور شریعت میں لگائے، عبادت اور دعوت میں لگائے. کہ مردوں کا بھی کام ہے، عورتوں کا بھی کام ہے، اور بچوں کا بھی کام ہے. یا بنیا اقم الصلاۃ، اے میرے بچے، اے میری بچی، اے میرے بیٹے، اے میری بیٹی. سورہ لقمان میں اللہ فرما رہے ہیں یا بنیا اقم الصلاۃ. لقمان کہہ رہے ہیں اے میرے بچے، اے میرے بیٹے، اقم الصلاۃ، نماز قائم کر. نماز کو پابندی سے پڑھ، نماز کو اہتمام سے پڑھ. نماز پڑھ کے چھٹی ہو گئی نہیں، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، اچھی بات کا حکم کر، وَانْهَ عَنِ الْمُنکَرِ، بری بات سے منع کر. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور تبلیغ میں، دعوت میں، خدا کے عوامل احکام کو پھیلانے اور پہنچانے میں جو تکلیف آئے اس پر صبر کر. معلوم یہ ہوا تبلیغ میں تکلیف آئے گی،
تبلیغ میں مجاہدہ آئے گا، تبلیغ میں قربانی آئے گی. جب مجاہدہ آئے، قربانی آئے، آندھی چلے، طوفان چلے، حالات آئے کہ اب کام چھوڑ کر رو میں بیٹھ جاؤ، اب رو لو کر جانے دے دو کہ نہیں. حالات تو اسی لیے آئے ہیں. حضرت مولانا یوسف صاحب رضی اللہ عنہ فرماتے تھے حالات جو آتے ہیں وہ تمہیں نکالنے کے لیے آتے ہیں. حالات جو آتے ہیں وہ تمہیں روکنے کے لیے نہیں آتے، حالات تمہیں نکالنے کے لیے آتے ہیں. سب مسئلوں کا حل راہ خدا میں چل، سب مسئلوں کا حل راہ خدا میں نکل. مدد اللہ کی طرف سے آئے گی، نصرت اللہ کی طرف سے آئے گی. تو خود بھی تمہیں داعی بننا ہے، اپنی عورتوں کو بھی داعی بنانا ہے، اور اپنے بچوں کو بھی تمہیں داعی بنانا ہے. یہ جو بچے ہیں انہیں کیا تبلیغ میں لگانا، انہیں کیا دعوت میں لگانا؟ ان کا تو ابھی پڑھنے کا وقت ہے کہ نہیں. پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہی ان کو تبلیغ میں لگاؤ، پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہی ان کو دعوت میں لگاؤ، پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہی ان کی چھٹیوں میں ان کے سہولے لگواؤ، ان کے اشرے لگواؤ، ان کے چلے لگواؤ. حضرت مولانا الیاس صاحب اللہ کی قبر کو نور سے نور فرماتے تھے کہ سہارنپور میں تبلیغ اور دعوت رجب کے مہینے میں دھواں ہونی چاہیے. پوری محنت و قوت کے ساتھ رجب میں سہارنپور میں تبلیغ ہو. کیوں کہ سہارنپور علماء کی جگہ ہے، سہارنپور مدارس کی جگہ ہے، سہارنپور علماء حفاظ ائمہ کی جگہ ہے. کہ جب رجب میں وہاں تبلیغ ہوگی، اساتذہ کتاب پڑھا کر فارغ ہو چکے ہوں گے، کتاب پوری کر چکے ہوں گے، اب ان کو مطالعے کا فکر نہیں ہوگا. اب جماعتیں جب گشت کریں گی، ملاقاتیں کریں گی، اب ان کا گشت میں آنا، ان کا بیان میں آنا اور ان کا سہروزہ میں نکلنا آسان ہوگا. طلبا اساتذہ کو دیکھیں گے، وہ امتحان کی تیاری میں ہے، رجب میں اباتی امتحان ہوں گے، وہ طلبا تبلیغ میں نہیں لگ سکتے، لیکن اپنے اساتذہ کو دیکھ کر ان کے اندر دعوت کا جذبہ پیدا ہوگا، تبلیغ کا جذبہ پیدا ہوگا، اور پھر وہ شعبان میں راہ خدا میں چلنے کے لیے نکلیں گے. شعبان میں وہ سال کے لیے نکلیں گے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خط لکھا کہ سہارنپور میں رجب میں تبلیغ ہونی چاہیے پوری. اللہ کا فضل و کرم ہے اس برس حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تمنا پوری ہوئی اور یہ آرزو پوری ہوئی. ہمارے وہ علماء جو ہر سال وقت لگاتے ہیں شعبان میں، اب کے سب رجب میں نکل گئے، سب رجب میں نقل و حرکت اور چلت پھرت پر آ گئے، کیونکہ کتابیں پوری ہو چکی تھی، وجہ سے کھلے نہیں تھے. اب ان کی نقل و حرکت سے وہ طلبا راہ خدا کے اندر نکلے اور ان کے اوقات لگے. تو ہم راہ خدا میں جب دیہاتوں میں تھے اور ہم نے تشکیلیں کی قرآنوں کی، 5 ماہ لگے ہوئے، 2 ماہ لگے ہوئے، اندرون بیرون عالم میں پھرے ہوئے، لیکن جب حالات معلوم کیے، گھر میں کوئی حق نہیں، گھر میں کوئی قاری نہیں، گھر میں کوئی عالم نہیں. ارے دعوت میں تمہیں کیوں لگایا گیا؟ تبلیغ میں تمہیں کیوں لگایا گیا؟ تمہیں عالم کے اندر کیوں پھرایا گیا؟ تاکہ تمہارے گھر میں علماء ہو، تمہارے گھر میں حفاظ ہو، تمہارے گھر میں ائمہ ہو، تمہارے گھر میں محدثین فقہا ہو، تمہارے گھر میں دین کے داعی پیدا ہو. لیکن اکثر کام کرنے والوں کے بچے مدرسوں میں نہیں، عالم نہیں، عالم نہیں ہے، اور جو ہے وہ تبلیغ میں نہیں ہے، وہ دعوت میں نہیں ہے، وہ نقل و حرکت میں نہیں ہے، وہ چیزیں میں، وہ سہروزہ میں، وہ اشرے میں، وہ سال میں نہیں ہے، وہ اندرون بیرون کے تقاضوں میں ان کے ساتھ شریک نہیں ہے. ہم نے کہا ہے، انہوں نے خود کہا کہ ان کو لے جاؤ سال میں، ان کو لے جاؤ چلے میں. ہم نے ان سے بات کی، انہوں نے کہا نہیں، آپ تو سال کی بات کر رہے ہو، چلے کی بات کر رہے ہو، ہم سہروزے کے لیے نہیں جاتے. کام کرنے والوں کے بچے، کام کرنے والوں کے بیٹے 4 مہینے سال چلے تو دور کی بات ہے، ہم جا رہے ہیں گشت کے لیے، لوگ آ رہے ہیں مسجد میں اصل میں نماز کے لیے، اور وہ بچے جنہوں نے پورا قرآن پڑھ لیا، پورا حفظ کر لیا اور پوری تفسیر تعلیم، لیکن وہ جا رہے ہیں میدان میں کھیلنے. جن کے بچے کام کرنے والوں کے، ذمہ داروں کے،